بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک وطن ٹی وی نیو یارک کے لیے کراچی سے وجیح احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ بی ایل اے نے جعفر ایکسپریس کے مسافروں کو یرغمال بنا لیا ہے۔ جعفر ایکسپریس جو پشاور جا رہی تھی اور بلوچستان میں اس ٹرین کو اغوا کر لیا گیا درہ بولان میں آب گم کے مقام پر، اور بلوچستان لبریشن آرمی جسے عرف عام میں BLA کہا جاتا ہے، اس نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے، اور اس کے ذمہ داری قبول کرتے ہی بھارتی میڈیا میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بھارتی میڈیا تو اس سے پہلے کرکٹ کپ کے جیتنے کی خوشی میں نہال ہوا جا رہا تھا، جو کہ کرکٹ کپ کس طریقے سے اس کو تشت میں رکھ کے پیش کیا اور کس نے پیش کیا، اس کے بارے میں بھی ہم بات آپ سے کریں گے۔ ٹرین کے اوپر فائرنگ ہوئی، دھماکے ہوئے، پٹری اڑا دی گئی، اور BLA نے دعویٰ کیا کہ 6 فوجی مارے گئے۔ جعفر ایکسپریس ایک عوامی ٹرین ہے، اس کے اندر عام افراد سفر کرتے ہیں۔ فوجیوں کی نقل و حرکت کے لیے اور بھی بہت سے ذرائع ہیں، تو اس حوالے سے ان کا یہ دعویٰ کہ اس کے اندر فوجی ہیں، یہ ایک کھسیانی بلی کھمبا نوچے اور بلوچستان کے عوام کو، پاکستان کے عوام کو تنگ کرنے کے مترادف ہے۔ سینکڑوں افراد کو انہوں نے یرغمال بنا لیا ہے، اور بلوچستان میں بھارت کی دلچسپی کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ خود ہم جانتے ہیں کہ کلبھوشن یادو بھارت کا ایجنٹ تھا، جاسوس تھا، اور بلوچستان میں خاص کر کے دہشت گردی کے لیے اسے وہاں پر نامزد کیا گیا تھا، تعینات کیا گیا تھا۔ اب یہ BLA ہے یا بھارتیہ لبریشن آرمی ہے، جسے بلوچ لبریشن آرمی کا نام دیا جا رہا ہے، اس کی سرپرستی وہیں سے ہو رہی ہے۔ بھارت کو ہمیشہ سے پاکستان کے اس خطے سے بہت تکلیف رہی ہے، کیونکہ یہ خطہ اسٹریٹجک لحاظ سے بہت اہم ہے۔ بلوچستان کا یہ خطہ، اس کے پڑوس میں ایران ہے، افغانستان ہے، اور یہیں سے وسطی ایشیا کا راستہ کھلتا ہے۔ وسطی ایشیا کو مشرق وسطیٰ کے ساتھ یہی خطہ ملاتا ہے۔ بلوچستان کے گوادر کے ساحل کے اوپر ہر ایک کی نظریں ہیں، اور گوادر کے اس ساحل پر پہلے سوویت یونین کی نظر تھی، پھر امریکہ کی نظر رہی، پھر ہم نے چین کے ساتھ CPEC کا معاہدہ کیا، تو جسے ناممکن بنانے کے لیے دنیا کی تمام طاقتیں ایک طرف اکٹھا ہو گئی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ اتنی ناکام کیوں ہوئی کہ بلوچستان کے معاملے میں وہ اسے ہمیشہ بہت ہی یہ کہنا چاہیے کہ بہت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بہت شدید مزاحمت کا۔ اور بنوں میں جس طریقے سے دہشت گردی ہوئی، اس کے حوالے سے بھی ہمیں سوچنا پڑے گا۔ یعنی ایک سیاسی جماعت جو الیکشن ہار گئی، اس کی سرپرستی بھارت کی جانب سے کی جا رہی ہے، باہر سے کی جا رہی ہے، اور دوسری سیاسی جماعت جو اقتدار میں آئی ہے، اس کے گھر بھارتی وزیر اعظم آ کے ٹھہر جاتا ہے بغیر اجازت کے، بغیر کسی اطلاع کے، تو ہم کس پر اعتبار کریں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی، جن کو زبردستی سینیٹر بنایا گیا، مسلط کیا گیا، PCB بھی ان کے حوالے کی گئی، اب ان کو کیا کہا جائے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم مذمت کرتے ہیں۔ مذمت کرتے ہیں؟ محسن نقوی صاحب مذمت کرتے ہیں؟ یہ آپ کا کام ہے کہ ان کو پکڑیں، ان کو گرفتار کریں، لیکن آپ نے تو بھارت کو کرکٹ کپ تھالی میں رکھ کے پیش کر دیا، بھارت کی تمام شرائط مانی۔ آپ ذرا غور کریں، دیگر تمام ٹیموں کو جو بھارت کے مقابلے میں آئی تھیں، ان کو کئی اسٹیڈیمز میں، کئی کرکٹ گراؤنڈز پر کھیلنا پڑا۔ ہر کرکٹ گراؤنڈ کے حوالے سے وہ واقف نہیں تھے کہ اس کرکٹ گراؤنڈ پر پچ کیسی ہوگی، رنز کیسے بنیں گے، کیا ہے، کس طرح کی ہے، لیکن بھارتیوں کو صرف دبئی کی کرکٹ پچ ملی اور وہ اسی پر کھیلتے رہے، ان کی اس پر مشق ہو گئی۔ یہ انتہائی ناانصافی اور بے ایمانی ہے۔
اگر یہی کرنا تھا تو دوسری ٹیموں کو جو فائنل کھیلنا تھا ان کو بھی 10-15 میچز کھیلنے دیے جاتے وہاں پہ، تاکہ اتنی مہارت ان کو بھی ہو جاتی، پھر دیکھتے کہ بھارت کیسے مقابلہ کرتا ہے۔ بھارت کو یہ کرکٹ کپ محسن نقوی نے تشت میں رکھ کر پیش کیا ہے، تو محسن نقوی اور کلبھوشن یادو میں ہم کوئی فرق نہیں کر سکتے۔ جس شخص نے یہ کام کیا اور وہ یہ کہتا ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ صرف ایک SHO کا مسئلہ ہے، کوئی اس کے اندر سائنس نہیں ہے، راکٹ سائنس نہیں ہے اس کے اندر۔ اب یہ راکٹ سائنس، جتنے راکٹس وہاں برسائے جاتے ہیں وہ راکٹ سائنس نہیں ہے۔ جس طرح محسن نقوی بھارت کے سہولت کار بنے ہیں اور کلبھوشن یادو ثانی بنے ہیں، بلوچستان جو ہے ان کی نظر میں بس ایک کھیل ہے اور کچھ نہیں۔ مراعات، تنخواہیں، پروٹوکول، یہ سب لے کر انسانی جانوں کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ ملک کے وزیر داخلہ بنے ہیں، سینٹ کے مراعات، وزیر کی مراعات، اور پتہ نہیں کتنے وسائل وفاقی حکومت کے اور پنجاب حکومت کے یہ لوگ استعمال کر چکے ہیں، اور سارے وسائل اس وقت پنجاب حکومت کی تشہیر پر، وفاقی حکومت کی تشہیر پر خرچ ہو رہے ہیں، عوام کی حفاظت کے لیے کچھ نہیں ہو رہا۔ اس لیے ملک میں ایمرجنسی کا نفاذ کر کے فوری طور پر عبوری حکومت قائم کی جائے، اور افسران کی، MNAs کی، سب کی مراعات یا تو ختم کر دی جائے تو بہتر ہے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو 1/4 کر دیں، آدھی بھی نہیں، چوتھائی کر دیں، تاکہ ملک کو IMF کے پروگرام سے نکالا جا سکے۔ IMF کی شرائط پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ بجلی کو نجی شعبے میں دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سلامتی گئی، گیس کو نجی شعبے میں دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سلامتی گئی، پیٹرول کو نجی شعبے میں دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سلامتی گئی، کسی اور کے ہاتھ میں رہ گئی۔ تو اس طریقے یہ دہشت گردی جو کچھ ہو رہی ہے وہ صرف اور صرف ایک طرف سے نہیں، وہ IMF کی طرف سے بھی ہو رہی ہے۔ یہ ایک پورا منصوبہ ہے جس کے تحت یہ ہو رہا ہے، اور اس منصوبے میں یہ BLA کا یہ کام صرف ایک چنگاری ہے۔ پاکستان سے بدلہ لیا جا رہا ہے۔ بنگلہ دیش کو جس طریقے سے آزاد کرایا ہے، جو بنگلہ دیش کو حقیقی آزادی ملی ہے، بھارت کے دباؤ سے آزادی ملی ہے، تو بھارت اس کا بدلہ بلوچستان میں لے رہا ہے۔ اور ہمارے حکمران کیونکہ بھارت نژاد ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک خاتون جو کہ چیف منسٹر بن گئی ہیں، وہ حسینہ واجد ان کی آئیڈیل تھی۔ حسینہ واجد کے باپ کو بنگلہ دیش کے لوگوں نے قتل کر ڈالا تھا، اور اس کے بعد وہ حسینہ واجد بنی۔ اب وہ ان کی آئیڈیل حسینہ واجد ہے، وہ اسی طریقے سے ملک کو چلانا چاہتی ہیں، اور جس طریقے سے آمرانہ طریقے سے میو ہسپتال کے جو ڈاکٹر تھے، جو سربراہ تھے، جو انچارج تھے، ان کو برطرف کیا ہے انہوں نے، وہ انتہائی غیر قانونی، غیر اخلاقی طریقہ ہے۔ آپ اسپتال پہنچ جائیں، اسپتال کو وسائل نہ دیں، اور اس کے بعد وزٹ کر کے صرف نمبر بنائیں، یہ آپ کا کام ہے نہیں۔ اور بھارت جو ہے اس وقت پاکستان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور پاکستان کی سیاست کا تو عجیب و غریب حال ہے۔ ہم اس طرح سے کہیں کہ حکمران مودی کے حکمران ایسے ہیں جن کا بنتا ہے مودی مہمان، اور اس سے پہلے جو اپوزیشن والے ہیں وہ ہندوستان پر اتنے مہربان تھے کہ انہوں نے پاکستان کے اندر آنے کی اجازت جو ہے ہندوستان کے حوالے کر دی۔ کرتارپور کوریڈور کا معاملہ دیکھ لیجئے، وہاں ویزا پاکستان کی حکومت نہیں جاری کرتی، ہندوستان جاری کرتا ہے وہاں داخلے کے لیے۔ شرم کا مقام ہے۔ اپنی آزادی، اپنی خود مختاری بیچنے والوں کو پکڑیے۔ جناب آرمی چیف صاحب، یہ آپ کے سوچنے کا وقت ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کوئی غیر قانونی اقدام کریں، بلکہ ان لوگوں سے کہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جعفر ایکسپریس جیسے واقعات نہ ہوں تو پلیز آپ یہ کام کریں کہ ملک میں کرپشن کا خاتمہ کسی طریقے سے کر دیں۔ کرپشن ختم ہو جائے گی
تو پھر ہم سوچ سکیں گے کہ ملک آزاد ہو گیا ہے. اور جعفر ایکسپریس جیسے واقعات سے، بنو جیسے واقعات سے ہمیں بچنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ حکومت تبدیل ہو، یہاں پر ایک لائن آف ایکشن ہو، ایک ہی حکومت ہو، چین آف کمانڈ ایک ہو. ماشاء اللہ نہیں چاہیے، لیکن عبوری حکومت چاہیے تاکہ مسائل کو حل کر سکے. اور مخلص لوگ چاہیے، وہ لوگ نہیں چاہیے جو مراعات چاہتے ہیں، جو پروٹوکول چاہتے ہیں، جو آئے دن اپنی تنخواہیں بڑھواتے رہتے ہیں. ملک کی معیشت کی سطح پہ بھی دہشت گردی ہو رہی ہے. IMF کی دہشت گردی پاکستان کے اوپر جاری ہے، اور دوسری طرف یہ دہشت گردی بھی. آپ کرم کو دیکھ لیجئے، وہاں دہشت گردی، بنو کو دیکھ لیجئے، وہاں دہشت گردی. کراچی کے اندر کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے دہشت گردی کا. کون سا علاقہ ہے جو بچا ہوا ہے؟ تو اس لیے وہاں جہاں جو علاقے بچے ہوئے ہیں، وہ صرف اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اسلام آباد میں کوئی دہشت گردی نہیں ہو رہی، لاہور میں کوئی دہشت گردی نہیں ہو رہی تو ملک محفوظ ہے. ہرگز نہیں. یہ بات سوچ لیجئے کہ دشمن ہر طریقے سے تنگ کر رہا ہے. اس نے کرکٹ کپ بھی چھینا، اور سازش کے ساتھ چھینا، اور بالکل بے ایمانی کے ساتھ. یہ مواقع دوسری ٹیموں کو کیوں نہیں حاصل ہوئے؟ صرف ان کو حاصل ہو گئے. اور کس نے دیے؟ تو بہتر یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب کو برطرف کیا جائے، ان سے استعفیٰ نہیں لیا جائے، ان کو برطرف کیا جائے. وہ نہ صرف ناکام ہو گئے بلکہ وہ سازش میں شریک ہیں، وہ بھارت سے ملے ہوئے ہیں. یہ بات سوچنے کی ہے. اس لیے کہ ہندوستان کا میڈیا فوری طور پر ایکٹیو ہو گیا، سوشل میڈیا فوری طور پر ایکٹیو ہو گیا. وہ میڈیا بھی ایکٹیو ہو گیا جو پاکستان میں اندر سیاسی بحران پیدا کر رہا ہے. وہ بھی ایکٹیو ہے، یہ بھی ایکٹیو ہے، اور حکومت کے اندر بھی بھارتی ایجنٹس ایکٹیو ہیں. ہر طرف سے حملہ ہو رہا ہے، اندر سے باہر سے. یہ ایسی بیماری ہے جس نے ہم پر چاروں طرف سے حملہ کر دیا ہے. اور اس دہشت گردی کے بخار کا اصل سبب کرپشن کا کینسر ہے جو ملک کو کھا رہا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.